اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات تو کم و بیشتر ہی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آئے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کریں، کیونکہ مسلمان کی رہنمائی کے لیے روشنی کی یہی دو مینار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ لہٰذا آئیے ہم سب پہلے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کریں، اور وہی ہے جس نے آسمانوں و زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی، مخلوق، ہوا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا۔ پارہ نمبر 24 میں آسمان و زمین وغیرہ تخلیق کا ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، اور تم اس کو شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور اس نے زمین اور اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں فائدے کی چیزیں رکھ دی، اور اس میں اس کی غذائیں ٹھہرا دی 4 دن میں، تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ پھر اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر اس نے 2 دن میں اس کے 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے۔ زمین اور اس کی متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئے۔ 2 روز زمین بنائی گئی، اور 2 روز میں اس کے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کھانے وغیرہ پیدا فرمائے۔ زمین اور اس سے متعلق اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا حالات دھویں کی طرح تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، پھر آسمان و زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئے، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھی، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر مین برسا، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئی۔ زمین و آسمان کے متعلق یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں مکمل فرمائے، جیسے کہ فرمایا گیا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں ادوار پیدا کیا۔ قرآن کریم کی بیان کردہ ان آیاتوں میں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ پہاڑ قائم فرمائے، جس کی وجہ سے حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو ہلنے اور حرکت کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اسی طرح حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ جنبش اور حرکت کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جنبش کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتی تو زمین ہمیشہ جنبش ہی کرتی رہتی۔ ذرا تصور کرے کہ کسی جگہ زلزلہ آتا ہے تو اس وقت کیا حالات ہو جاتی ہیں۔ موقع ملتا ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگل و بیابان میں نکل بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، سوتے سوتے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زمین کی جنبش روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتے تو کیا ہوتا؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یمن کے کچھ لوگ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے اور بات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات تھی، اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اور عرش خداوندی پانی پر تھا۔ اس کے بعد اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ پر ہر چیز کو لکھ کر ثابت فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے وجود سے پہلے 50,000 سال قبل جملہ مخلوق کے لیے جو مقدر کر دیا تھا، اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا، اور آسمان و زمین سے پہلے عرش خداوندی پانی پر تھا۔ حضرت ابدار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا، لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں؟ حق تعالی شانہ کی طرف سے حکم جو کچھ قیامت تک مقدر ہوگا وہ سب لکھ۔
تو اس نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب لکھ دیا۔ زمین و آسمان کی وجود سے پہلے عرش الہی پانی پتا، حتی اللہ کے حکم سے ہوا چلی جس سے پانی کی لہریں پٹ کر پانی کی سطح پر قبہ کی شکل میں ایک بلبلا پیدا ہوا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مرکب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچا دیا۔ الحمدللہ، ہماری ان معروضات سے ایک صاحب عقل اور منصف مزاج آدمی انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا، سوال کا جواب بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ اب ہم اس کتاب کے دراصل موضوع یعنی انبیاء کی تعریف اور ان کے متعلق مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے مختصر بیان کرتے ہیں۔ نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کی محسوس اور معصوم بندے اور انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ جو گناہ سے معصوم ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کے احکام بندوں تک بلا کمی بیشی کے پہنچاتے ہیں، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخر نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری و ساری رہے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور رسول لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے جن کی صحیح تعداد خدا ہی کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اعزاز بخشا۔ یہاں یہ بتلا دینا بھی معلومات میں اضافہ کا سبب ہوگا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ سو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں خواہ ان کی نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، چونکہ ہماری یہ کتاب انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے متعلق ہے، اس لیے مقدمہ یہ بتلا دینا بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کو انبیاء کرام کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض ناسمجھ مسلمان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوش میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام رسولوں کو برحق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب کو قرآن مجید پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی، یعنی قرآن سے پہلے تورات، انجیل، زبور وغیرہ۔ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ تمام رسولوں کو سچا سمجھے اور سب کی رسالت نبوت کا اقرار کرے اور ان کے منصب نبوت میں تفریق نہ کرے اور نہ کسی کی نبوت و رسالت کا انکار کرے۔ اگر کسی ایک نبی کی نبوت کا بھی انکار کرے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے تمام انبیاء کا انکار کیا ہے۔ بالفاظ دے کر جیسے تمام انبیاء کا منکر کافر ہے، ایسے ہی ایک نبی کا منکر بھی کافر ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اے نبی آپ کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق و یعقوب پر اور اولاد یعقوب پر، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اس کی فرما بردار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ جس زمانے میں خدا کی طرف سے اتارا یا کسی پیغمبر کو دیا گیا بلا تفریق سب کو حق مانے۔ ایک مسلمان فرما بردار کا یہ شیوا نہیں کہ خدا کے بعض پیغمبر کو مانے بعض کو نہ مانے۔ کہہ کر اسلام کی حقیقت بتلا دی اور آگاہ کر دیا کہ اسلام کسی نبی برحق اور کسی آسمانی کتاب کی تکذیب کار و دار نہیں۔ اس کے نزدیک جس طرح قرآن کریم اور پیغمبر عربی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا کفر ہے، ایسے ہی کسی ایک کتاب سماوی یا نبوی کا انکار کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جن پیغمبر کا ہمیں علم ہے ان پر بھی اور جن کا علم نہیں ان پر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں بھیجے، ان میں سے کچھ کے حالات ہم نے آپ کو سنائے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ اس حیات کریمہ سے صاف بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ السلام بھیجے جن کی صحیح تعداد خدا ہی کو معلوم ہے۔ کچھ انبیاء کا تو قرآن میں ذکر ہے، بہت سے انبیاء کے نام بھی معلوم نہیں۔ قرآن کریم میں مندرجہ ذیل انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔